اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرتہ پروگرام احکام شریعت اور مفسدات نماز کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں. آپ کو بتایا تھا کہ مفسدات ان چیزوں کو کہتے ہیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور نمازی کو نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑتی ہے اور جو کچھ وہ پڑھ چکا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس کو مفسدات نماز کہتے ہیں. تو ان کی معلومات حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو کسی بھی وقت ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اور نماز کے فساد کی وجہ سے، نماز کو فاسد کرنے کی وجہ سے، اور وہ بھی جہالت کی وجہ سے فاسد کرنے کی وجہ سے ہم گناہگار ہوں گے. اسی لیے ہم نے آپ کو بارہا یہ بتایا کہ بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جن کا نہ سیکھنا ہی گناہ ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو ضرورت پڑی اور آپ نے نہیں معلوم کیا تو گناہگار ہوئے، اور ایک ایسے ہیں کہ ضرورت آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی لیکن آپ اس کو سیکھیں، اگر نہیں سیکھیں گے تو گناہگار ہوں گے. جیسے مفسدات نماز، کیا ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے کوئی ایسا عمل ہو جائے، نماز ٹوٹ جائے، پھر ہم جا کر پوچھیں گے کہ جی یہ نماز فاسد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا، یہ بھی وہ پوچھے گا جس کو پہلے تھوڑا بہت شعور حاصل ہو کہ بعض چیزوں سے نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے. جس کو یہ شعور ہی حاصل نہ ہو کہ فلاں چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو وہ تو ایسے ہی کرتا رہے گا کہ مفسدات نماز کا ارتکاب کرے گا، نماز فاسد ہو جائے گی، وہ سمجھے گا نماز مکمل کر لی ہے، اپنا آرام سے گھر چلے جائے گا. اسی لیے جہالت بعض اوقات انتہائی مہلک ہو جاتی ہے انسان کی عبادات کو، بلکہ ایمان کو بھی تباہ کر سکتی ہے. اس لیے مفسدات نماز کا علم سیکھنا فرض ہے. تو بہت ساری چیزیں میں نے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. ایک چیز مزید سماعت فرما لیں کہ اگر کسی نے ناپاک جگہ پر سجدہ کیا اور اس یا قیام کیا، زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں یا مصلی پر، جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اس کے نیچے کی زمین، یا سجدہ کیا تو جہاں جہاں اعضائے سجود زمین پر لگے ہیں وہ حصہ زمین اگر ناپاک ہوا تو نماز فاسد ہو سکتی ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ تھوڑا آپ یاد رکھیے کہ اگر وہ نجاست اتنی ہے، یوں سمجھ لیں، پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں جیسے آپ ایک یوں اپنی ہتھیلی سیدھی کر لیں، اس میں پانی ڈالیں، جب پانی گرنے لگ جائے تو آپ رک جائیں. جتنا یہ آپ کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے اس کو شرعی لحاظ سے 1 درہم کہتے ہیں. اگر کوئی نجاست بہنے والی ہو، جیسے ناپاک پانی ہے یا پیشاب ہے یا بلڈ وغیرہ ہے، اور وہ 1 درہم کے برابر ہو، مثلا زمین پہ لگا ہوا ہے اور ہم نے اسی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے. اور 1 درہم سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، اس کو لوٹانا واجب نہیں ہے. ہاں، ثواب میں تھوڑی سی کمی ہوگی، گویا کہ اس کو اس سے وہاں سے ہٹ جانا اور اس سے پہلے نجاست کو ختم کرنا سنت تھا. لیکن اگر وہ 1 درہم سے زائد ہے تو پھر یاد رکھیں کہ اس سے بچنا، اسے دور کرنا فرض ہوگا. اب اگر اس پہ ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی تو ہماری نماز نہیں ہوگی. یہ ایک اصول ہے، یہ بنیادی یاد رکھیں. مثال کے طور پہ بھی بچہ پیشاب کر کے گیا ہے، خشک تو ہو گیا ہے لیکن اسمیل آ رہی ہے، اور ہم اسی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیں. مثال کے طور پر ایک تو ہے کہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنا، ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، براہ راست اس پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ ڈالی تو یقینی سی بات ہے کہ پیروں کے نیچے اتنا کافی بڑی جگہ ہوتی ہے جو مطلب ناپاک ہے، تو یہ نماز نہیں ہوگی. گویا کہ نماز تکبیر لگا بھی لی تو فوراً نماز فاسد ہو گئی. یا مثال کے طور پہ سجدے کی جگہ پہ ناپاکی ہے، آپ نے تکبیر لگائی، کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر وہ پاک جگہ ہے تو نماز شروع ہو گئی. لیکن جب آپ نے پیشانی زمین پر رکھی یا دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور ان کے نیچے کی زمین جو ہے وہ 1 درہم سے زائد ناپاک ہے تو بس آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. اس لیے معلوم ہوا کہ پاک زمین پہ نماز ادا کرنی چاہیے. اس پہ ہم تھوڑا سا کلام مزید کریں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ بڑی راتوں میں اس طرح کے میسیجز بھیجتے ہیں کہ مثلا اگر زید بھیج رہا ہے تو لکھا ہوگا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر زید کی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرتا ہوں، پھر لکھا ہوتا ہے کہ شکریہ، آپ ایسے تو معاف نہ کرتے، زبردستی کرنی پڑتی ہے. تو ایسے میسیجز کا کیا شرعی حکم ہے جس میں مذاق کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے نام کو بھی شامل کر لیا جائے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی، وہ پریگننٹ ہے اور ایک پرائیویٹ جاب کرتی ہے،
اس نے آفس میں اپلیکیشن بھیجی کہ مجھے عدت پوری کرنے کے لیے چھٹی چاہیے. اسے آفس سے صرف 1 مہینے کی چھٹی ملی اور ساتھ ہی یہ نوٹس بھی کہ اگر 1 مہینے بعد جوائن نہ کیا تو فارغ کر دیا جائے گا. اس عورت کو جاب کی کوئی ضرورت نہ تھی لیکن وہ جاب چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ بہت اچھی جاب تھی. اسی وجہ سے اس نے 1 مہینے بعد جوائن کر لیا. کیا شرعی حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد جو پہلی صبح آتی ہے اس میں ناشتہ کسی رشتے دار کے گھر سے بھیجا جاتا ہے اور یہ ناشتہ ان تمام لوگوں کے لیے بھیجا جاتا ہے جتنے لوگ ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں. اب اگر کوئی شریعت پر عمل کرنے کی نیت سے ایسا نہ کرے تو لوگ برا مانتے ہیں کہ ہم غم میں پڑے ہوئے ہیں, انہیں شریعت کی پڑی ہوئی ہے. اس بارے میں بیان فرما دیں کہ کسی کے ایمان کی حفاظت کی غرض سے کیا ایسی رسومات جاری رکھی جا سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے. چوتھا سوال یہ ہے کہ ظہر کی سنتیں پڑھتے ہوئے کسی پر سجدہ سہو واجب ہوا لیکن وہ کرنا بھول گیا اور سلام پھیر دیا. پھر وہ فرض پڑھنے کھڑا ہوا اور جیسے ہی تکبیر لگانے کے لیے ہاتھ اٹھائے اسے یاد آ گیا. اس نے ابھی تکبیر نہیں کہی تھی. وہ واپس بیٹھا اور سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لی. کیا اس کی نماز ہو گئی؟ مطلب وہ اگلی سلام پھیر کے اگلی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تھا؟ جی کھڑا ہو گیا تھا لیکن اس نے ہاتھ بھی اٹھا لیے تھے لیکن تکبیر نہیں لگائی تھی. یاد آ گیا اچانک, پھر بیٹھ گیا, پھر سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لی. ٹھیک ہے. اچھا, پانچواں سوال یہ ہے کہ جو علماء کرام فساد نماز کے لیے جسم کے سب سے چھوٹے عضو کو شمار کرتے ہیں ان کے نزدیک کون سا عضو سب سے چھوٹا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, اور چھٹا سوال یہ ہے کہ ہمارے بعض جگہ یہ رسم جاری ہوتی ہے کہ جس سال کسی کا انتقال ہوتا ہے اس سال عرفے کے دن لازمی مردے کی تعزیت کی جاتی ہے. اگر نہ کی جائے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو فتنے کے ڈر سے کیا ان رسومات میں شامل ہو جائیں تو گناہ گار ہوں گے؟ یہ سوال دوبارہ کہیں. جس سال مطلب یہ رسم بھی جاری ہے ہمارے معاشرے میں کہ جس سال کسی کا انتقال ہوتا ہے اس سال عرفے کے دن لازمی مردے کی تعزیت کی جاتی ہے چاہے انتقال کو کتنا ہی عرصہ گزر گیا ہو. اسی سال کی بات ہے. اگر نہ کریں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو فتنے کے ڈر سے کیا ان رسومات میں شامل ہو جایا جائے تو گناہ گار ہوں گے؟ ٹھیک ہے. بس شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. فرمائیں بھائی جان. پوچھنا چاہتا یہ جو کرسی پہ نماز جو ٹیبل سے آگے لگی ہوئی ہوتی ہے اس پہ نماز جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اور بس یہی بات. جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب. مفتی صاحب ذرا عمرے کا طریقہ بتا دیں. عمرے کا طریقہ؟ ہاں جی. اچھا, اور بس یہ بتا دیں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک مزید کال لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کسی شخص کا کسی عورت کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو محرم تو پھر وہ حج یا عمرہ کیسے کرے؟ ٹھیک ہے. تو اور یہ بتا دیں کہ جیسے ہم نے ایک جگہ یہ دیکھا تھا کہ صرف ایک جو نماز پڑھانے والے امام ہوتے ہیں وہ ایک صرف پڑھا رہے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے ساری عورتیں نماز پڑھی ہوتی ہیں تراویح. تو ایسے کیا پڑھنا جائز ہے؟ مطلب امام مرد ہے اور باقی پیچھے ساری عورتیں؟ ساری عورتیں ہیں. اچھا. اور یہ بتا دیں کہ زکوٰۃ اگر کوئی غیر مسلم بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہے تو کیا اس کو مطلب کسی کنڈیشن میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ غیر مسلم ہے؟ جی. ٹھیک ہے. اور میں نے ایک جگہ کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ جب امام حسن نے جو تھی وہ 100 شادیاں کی تھی. خواجہ حسن بصری نے ہے؟ امام حسن کیا کہہ رہے ہیں؟ خواجہ حسن بصری. اچھا میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر نجاست بہنے والی ہو جیسے پیشاب وغیرہ ہے تو اس میں 1 درہم کی مقدار کا اگر آپ کو اندازہ کرنا ہے آپ ہاتھ سیدھا کر لیں, اس میں مثلا پانی ڈالیں, جب ٹپکنے لگ جائے تو رک جائیں. جتنا ہتھیلی میں ہے یہ 1 درہم کہلاتا ہے. اگر آپ کے اعضائے سجود کسی نجاست پر لگے ہیں نماز پڑھتے ہوئے اور وہ 1 درہم سے کم تھی تو نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی. اگر 1 درہم کے برابر نجاست تھی تو پھر آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوئی ہے. اس نماز کو بعد میں دوبارہ پڑھنا واجب ہے. اور اگر 1 درہم سے زیادہ نجاست تھی, پاؤں کے نیچے, دونوں ہاتھوں کے نیچے آ گئی تھی یا پیشانی وہاں پر لگ گئی تھی تو پھر یہ نماز نہیں ہوئی, گویا کہ نماز فاسد ہو گئی. گویا کہ نماز کے فساد کی ایک صورت بنتی ہے. اور اگر وہ گاڑھی نجاست ہے جیسے مثال کے طور پہ یہ مینگنی ہوتی ہے بکری کی یا گوبر وغیرہ پڑا ہوا ہے تو اس میں بس اتنی سی مقدار بھی اگر ہوگی نا, تھوڑی سی مقدار, اس کو 4.5 ماشا کہتے ہیں, یہ ہاتھ کے نیچے پیشانی کے نیچے آ گئی یا پاؤں کے نیچے
تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی میں ایک مثال آپ کو بھی دیتا ہوں لیکن ایک کال لینے کے بعد۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی مجھے سوال یہ کرنا تھا، میں یو کے سے بات کر رہی ہوں۔ جی بہن فرمائیں۔ ڈیجیٹل قرآن شریف ہے، ساری صاحب آگے پڑھتے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں، کیا ایسا پڑھنے سے ہمیں ثواب ملے گا؟ یہ پڑھنا ٹھیک ہے؟ ڈیجیٹل قرآن پاک ہے؟ جی ہاں۔ تو وہ مطلب اس میں قاری صاحب پڑھ رہے ہوتے تو ہم بھی پیچھے پیچھے دہرا رہی ہوں؟ جی ہاں، جی ہاں، سیکھنے کی غرض سے؟ جی، سیکھنے کی غرض سے بھی اور قرآن شریف پڑھنے کی غرض سے بھی۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں ایک کال اور لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا، جیسے ایک جگہ ہمارا کسی محکمے میں کام نہ نکل رہا ہو تو کیا ایسی جگہ پیسے دینا شرعیاً جائز ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ توبہ کی آس پر گناہ کرنے والا کیا کفر کے قریب ہو جاتا ہے؟ اور تیسرا سوال سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 سے تھا کہ ترجمہ ہے کہ اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، لیکن گمراہی میں صرف انہی کو ڈالتا ہے جو پہلے ہی سے نافرمان ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے کچھ لوگ گمراہ ہیں اور امت کے کچھ لوگ ہدایت پر ہیں؟ اس کی ذرا رہنمائی فرما دیے گا۔ اور 14 سوال یہ تھا، مجھے خانہ کعبہ بہت پسند ہے، تو کیا میں اپنے موبائل پہ اس کو فرنٹ پہ لگا سکتا ہوں، خانہ کعبہ کی تصویر کو، وال پیپر کو؟ جی اور بس جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ میرے عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اگر بہنے والی نجاست ہو تو اس میں درہم کی مقدار علیحدہ ہوتی ہے، لیکن اگر گاڑھی نجاست ہو تو اس میں درہم کی مقدار کا اندازہ لمبائی چوڑائی سے نہیں بلکہ وزن سے کیا جاتا ہے۔ 4.5 ماشا وزن کو 1 درہم کی مقدار قرار دیا گیا ہے، اور 4.5 ماشا آپ کہاں پہ ہم تولیں گے؟ اتنا سمجھ لیں کوئی لگی ہو گوبر یا مینگنی وغیرہ ہے، مثال کے طور پہ 4.5 ماشا کی بن جاتی ہے۔ گویا کہ اب دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور یہ بڑی توجہ والی بات ہے کہ بعض عید گاہیں ایسی ہوتی ہیں جن میں گراسی گراؤنڈ ہوتا ہے اور اس میں کھاد کے طور پر گوبر ڈالا گیا ہوتا ہے یا اور گندگی ڈالی گئی ہوتی ہے، جو کیونکہ اس سے کھاد اچھی بنتی ہے۔ اب اس پہ اگر کوئی مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی گنجائش نکل جاتی ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی براہ راست کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو گویا کہ اس کے پاؤں کے نیچے گاڑھی نجاست ہے، بہنے والی تو نہیں ہے، گاڑھی ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ وہ 4.5 ماشا سے زیادہ کی ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اس پہ بڑی توجہ کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے اطراف میں خصوصاً پنجاب سائڈ پر بڑی بڑی عید گاہیں ہیں جن میں باقاعدہ گھاس والا پورا گھاس اگی ہوئی ہے اور اس گھاس کی نشو و نما کے لیے بعض اوقات ناپاک پانی ڈالا جاتا ہے، یہ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ، اور ہمارے یہاں پر بھی کراچی میں جتنے فٹ پاتھوں پہ گورنمنٹ کے درخت لگے ہوتے ہیں، ان کو جو پانی دیا جاتا ہے وہ نالے کا پانی ہوتا ہے، گندا کالا پانی ہوتا ہے، کیونکہ وہ پانی بہرحال درختوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے لیکن وہ ناپاک پانی ہوتا ہے۔ اب اگر یہ پورے گھاسی گراؤنڈ کے اندر وہ ناپاک پانی ڈال دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے گھاس ہلکی ہلکی گیلی ہے اور اس پہ کھڑے ہو کے کوئی نماز پڑھ لیتا ہے بغیر مصلی بچھائے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ تری جو ناپاک تری ہے وہ قدموں تک پہنچ رہی ہے، ہاتھ بھی آلودہ ہو رہے ہیں، پیشانی بھی، نماز کیا ہوگی؟ اور اگر بالفرض یہ اس طرح ناپاک پانی نہیں بھی ہے، بعض اوقات عید کی نماز صبح کے ٹائم میں ہوتی ہے اور رات میں اوس پڑتی ہے جس کو شبنم بھی کہتے ہیں، اور اس سے گھاس گیلی ہو جاتی ہے، نیچے گوبر وغیرہ ہوتا ہے، پانی اس کے ساتھ مل کر وہ ناپاک ہو جاتا ہے، وہ کپڑوں پہ لگے گا، کپڑے ناپاک۔ اور اسی طرح اگر بالکل خشک بھی ہے لیکن اس پہ گوبر نیچے ڈالا گیا ہے، اس گوبر پہ کھڑے ہو کر اگر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ خوب اچھی طریقے سے ان مسائل کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ پچھلے پروگرام کے 1-2 کویسچنز تھے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اگر کوئی سورہ یاسین پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس قسم کی روایات بہرحال موجود ہیں، ان پر اعتماد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ اگر کچھ قرآن وغیرہ پڑھ کر کسی مردے کو ایصال ثواب کریں تو ایک خاتون نے یہ کہا کہ مردے کو کوئی ثواب وغیرہ نہیں پہنچتا ہے، بس انسان اپنے لیے خود کر سکتا ہے، دوسرے کے لیے نہیں۔ اس کا جواب کچھ تو میں پچھلے پروگرام میں دے ہی چکا ہوں، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ ہمارے اپنے عمل کا بدلہ، ہمارے اپنے عمل کا فائدہ ہمیں تو حاصل ہوتا ہی ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دے دی ہے کہ ہم اپنے عمل سے دوسرے کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کے فائدے. جیسے دعا ہے، مثال کے طور پر دعا ایک عمل ہے، اسی لیے الدعاء مخ العبادہ کہلاتی ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادات میں اصل ہے دعا. تو عبادت ایک عمل اور فعل ہوتا ہے، تو اس کے اندر دعا بھی ایک عمل ہے، اور ہماری دعا سے دیکھیں اخروی فائدہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کا مرنے کے بعد ایک درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم میرے اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، یہ کس وجہ سے میرا درجہ بلند ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیری نیک اولاد نے ابھی تیرے لیے دعائیں بخشش کی ہے، یہ اس کا بدلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعاؤں سے درجے بلند ہو رہے ہیں. دعا ایک عمل ہے، میرا عمل ہے، لیکن دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے. ایسی میں نے آپ کو روایت عرض کی تھی اور بہت ساری ہیں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا پانی. تو آپ نے ایک شارع عام کے کنارے، چلتی ہوئی روڈ کے کنارے کنواں کھدوایا اور اس پہ ایک باقاعدہ نیم پلیٹ لگائی، لی ام سعد، سعد کی ماں کے لیے. اور آپ کا یہ قصد و ارادہ یہ تھا کہ لوگ اس سے پانی پیئیں گے تو اس کا ثواب میری والدہ کو بھی پہنچے گا. تو بتائیے اب یہ عمل ہمارا ہے، مردے کو ثواب پہنچ رہا ہے، ہم نے ان کے ایصال ثواب کے لیے کنواں قائم کر دیا، ثواب جاریہ ہو گیا. تو اس لیے اپنے اعمال کا بدلہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں، یہ شریعت ہمیں ذہن دیتی ہے. جیسے میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، سرکار ایک مرتبہ آپ نے مینڈھا ذبح فرمانے لگے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ تعالیٰ اس جانور کو میری طرف سے، آل محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما لے. اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ یا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ ایک ہی جانور پوری امت کے لیے کافی ہو گیا، حالانکہ دمبے یا بکرے کے اندر اگر ایک کے بعد کوئی اور شخص بھی شریک ہو جائے تو قربانی ہی ضائع ہو جاتی ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ پوری امت کو بھی شریک کر لیا اور قربانی بھی صحیح رہی. اور یا وہ فرماتے ہیں اس کے دوسری توجیہ یہ ہے یا تعویل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ قربانی تو میری طرف سے قبول کر لے لیکن اس کا ثواب میری آل اور پوری امت تک پہنچا دے. دونوں مفہوم اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اپنے اعمال کا ثواب کسی مردے تک پہنچایا جا سکتا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل آپ کریں، جو اس قسم کی بات کہہ رہا ہے وہ صحیح نہیں کہہ رہا. ایک بہن نے فرمایا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے لیے پہلے سے دنیا میں کچھ پڑھ لوں کہ مرنے کے بعد مجھے مل جائے؟ یہ بڑی بھولی بھالی سی باتیں ہماری بعض بہنیں کرتی ہیں اور انہوں نے یہ آپس میں نکال لی ہیں باتیں. کسی بھی مجلس محفل میں بیٹھ کر انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. میری پیاری بہن، جو بھی آپ پڑھیں گی، جیسے کوئی عمل کریں گی، وہ آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ خواہش کریں کہ جب میں کچھ کر لوں تو وہ یوں اڑتا رہے، بس وہ ثواب کو یوں ادھر ادھر اڑتا رہے، پھر جیسے میں مروں تو پھر وہ میرے سامنے آ جاتے، میں کہوں انعام مل گیا، بہت اچھی بات ہے جی، واہ سبحان اللہ. ایسا نہیں ہوتا ہے. لہٰذا جو بھی آپ پڑھیں گے یہ سوچنا جی مرنے کے بعد کے لیے میں رکھ دوں، بعد میں مل جائے، اس طرح کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے. نہ اس طرح کی الٹی سیدھی خرافات اور الٹی سیدھی باتیں ہمیں اپنے معاشرے میں رائج کرنی چاہیے، نہ کسی کو تعلیم کرنی چاہیے. یہ خواتین کرتی ہیں، ارے بھائی دیکھو اپنے لیے پہلے قرآن پڑھ کے رکھ لو، کیا پتہ اولاد کا پڑھے نہ پڑھے. اللہ سبحان اللہ، کیا پتہ پڑھے نہ پڑھے، یعنی آپ پڑھ کے رکھ دیں گی، وہ بعد میں فرشتے آئیں گے کہ جی آپ مر گئی ہیں، ٹھیک ہے یہ لیجئے جی قرآن یہ آپ پڑھ کے گئی تھی نا، یہ ابھی آپ کا پڑھا ہوا تھا، یہ رکھا ہوا تھا سائڈ میں، یہ آپ کو مل جائے گا. تو پتہ نہیں کیا کیا تصورات اپنے پاس سے ہم نے قائم کیے ہوتے ہیں. وہ تصور قائم کریں جو شرعی تصور ہے. اپنے پاس سے غلط قسم کے تصورات قائم کر کے باقاعدہ اس کی دوسروں کو بھی ترغیب دے کر اپنی اولاد اور اپنی نسلوں تک ان باتوں کو پہنچانے سے اصل دین سے اولاد کو دور کر بیٹھیں گے. میں نے فرمایا جو 15ویں شب آتی ہے، بعض لوگ اس میں اس طرح میسج کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو معاف کرتا ہوں، اور پھر کہتے ہیں جی زبردستی تو کرنی پڑتی ہے، کیا کریں، یعنی مذاق میں اس طرح، کیونکہ بڑی رات ہے یہ ہو. تو اس طرح کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں مذاق تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کا مزاح کیا جائے، اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر مبارکہ کر کے اور پھر اس طرح مزاح کیا جائے. ایسے لوگ اپنے برے انجام سے بالکل خوفزدہ نہیں ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ نہ بیچاروں کو گھروں سے تعلیم حاصل ہوتی ہے، نہ ہمارے محلوں میں ایسا ماحول ہے، نہ اسکول کالج یونیورسٹی میں ہے،
اور بڑی معذرت کے ساتھ ہماری مسجدیں بھی اس سے محروم ہیں. ہمارے بچے قاری صاحبان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ قاری صاحبان خود بیچارے اکثر جو ہوتے ہیں وہ خود علم سے نابلد ہوتے ہیں، صرف قرآن پڑھا دینا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، باقاعدہ اس کے علاوہ اور کوئی سلیبس ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں بچوں کو آداب سکھائے جائیں، دین سکھایا جائے، کوئی عقیدہ سکھایا جائے، کچھ بھی نہیں. تو بچے پھر اسی طرح کی حرکتیں تو کریں گے. اور دوسری بات یہ ضمن میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں ایک بس ہم رسم بنا لیتے ہیں ہر چیز کو. شروع تو اچھے اخلاص سے کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں جب عوام میں چلی جاتی ہے چیز رسم بن جاتی ہے. معافی مانگنے کا، جی میں آپ سے بڑی رات آ رہی ہے، بڑی نازک رات ہے، تو آپ اس سے پہلے جتنے میں نے قصور کیے معاف کر دیں. اب آپ خود سوچئے اگر آپ نے بالفرض ایک شخص کو تنگ کیا تھا، بڑا اس کو صدمہ پہنچایا تھا، لوگوں کے سامنے اس کو بے عزت کیا تھا، اب آپ خود بے عزتی کچھ برداشت نہیں کرنا چاہتے، اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگنے کی ذلت برداشت کرنا آپ کے نفس کی مرضی کے خلاف ہے. ایک میسج کر دو خالی، جی ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہم سے قصور ہو گیا. یہ طریقہ کار ہماری شریعت کے بالکل منافی ہے، یہ طریقہ کار بالکل صحیح نہیں ہے. ہمیں جا کر معافی طلب کرنی چاہیے. معافی مانگنا بہت افضل ہے، لیکن اس طرح نہیں میسیجز کے اوپر، بلکہ جا کر ہمیں معافی طلب کرنی چاہیے، کیونکہ معافی مانگنے میں نفس ذلت محسوس کرتا ہے. تو جس طرح ہم نے کسی کو ذلیل کیا تھا، ہم نے کسی کو برا بلا کہا تھا، وہی ذلت ہمیں اپنے نفس کو محسوس کروانی چاہیے، تاکہ ایک مطلب اس کو تکلیف بھی پہنچے اور صحیح طریقے سے ہم توبہ کی طرف مائل ہو سکیں. ہم اپنی ناک اونچی رکھنا چاہتے ہیں، کون جا کے معافی مانگے، کون جا کے ہاتھ جوڑے، سب کے سامنے میں معافی مانگوں؟ نہ بابا نہ، ایک میسج کر دو، دیکھی جائے گی. تو یہ رسم بن گئی ہے معافی طلب کرنا بھی، جس میں کوئی اخلاص نظر نہیں آتا. مجھے تو جتنے بھی اس قسم کے کرتے ہیں نا کہ جی میں نے آپ کے کبھی کوئی ایسا کیا ہو، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں کہتا ہوں میں نہیں کروں گا معاف، آپ کو میدان معاشر میں پکڑ لوں گا. پھر وہ میسج کرتے ہیں کیوں 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 کیوں؟ ارے بھائی کیوں؟ آپ نے رسم بنائی ہوئی ہے، ہر چیز کو رسم بنا لی ہے. اس طریقے سے معافی نہیں مانگنی چاہیے. اگر آپ کو مانگنی ہے جا کر مانگے، تاکہ نفس ہمارا ذلت محسوس کرے، اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے، اس کو راضی کریں. یہ ہے افضل اور اعلیٰ طریقہ. یہ نہیں ہے کہ خط بھیج کے کہہ دیں جی معاف کر دیں. یہ کہتی ہیں کہ ایک پریگننٹ خاتون تھیں، ان کے شوہر شاید فوت ہو گئے ہیں یا طلاق دے دی، بہرحال ان کی عدت چل رہی تھی. تو انہوں نے وہ جاب کر رہی تھی، انہوں نے یہ جاب ان کی ضرورت نہیں تھی لیکن اچھی جاب تھی. تو انہوں نے آفس میں چھٹی کی درخواست دی کہ میری عدت گزر جائے پھر میں آ جاؤں گی. انہوں نے کہا نہیں، 1 ماہ کی مہلت ہے، ورنہ پھر آپ کو نکال دیا جائے گا. تو وہ اس نوکری کے لیے 1 ماہ بعد عدت چھوڑ چھاڑ پہنچ گئے. تو کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، عدت گزارنا عورت پر واجب ہے. اگر سخت ضرورت ہوتی، یعنی جاب کے علاوہ کوئی اور ان کے پاس ذریعہ آمدنی نہ ہوتا، اور اس جاب کے چھوٹ جانے کے بعد ایسی اچھی جاب مزید نہ ملتی، اور اسی جاب پر ان کے بچوں کا گزارا ہوتا، تو پھر یہ ایک صحیح ضرورت ثابت ہو جاتی. اس میں شریعت خود ان کو اجازت دیتی کہ یہ جاتی، جوائن کر لیتی، اور دن کا حصہ وہاں گزار کے رات جیسے موقع ملتا بس واپس آ کے پھر اپنی عدت کو کنٹینیو رکھتی. ٹائم پیریڈ تو پورا کرنا ہوتا ہے. اب بھی ان کی عدت چل رہی ہے، یاد رکھیں. اگر یہ پہلے بھی چلی گئی، عدت چل رہی ہے. یہ نہیں کہ آفس چلی گئی ہیں، گھر سے باہر قدم نکال دیا تو عدت ختم ہو گئی. جیسے عورتوں نے یہ بھی بنا رکھا ہے بس کہ بھئی بچی کی عدت ختم کرا دو، کیا کرنا ہے؟ گھر سے باہر قدم نکلوا دو. یہ سب یہ بڑی بوڑھیوں نے پتہ نہیں کیا بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں پہ خاص طور پر رحمت نازل فرمائے کہ اگر دین کا مطلب مربع بنانا ہو نا تو ان کے ہاتھ میں دے دیں سب کچھ. یہ ایسا اس کو ریسیپیز اس کے اندر استعمال کریں گی کہ کاٹ پیٹ کے بالکل کچھ کا کچھ بنا دیں گے. تو بہنیں برا بھی نہ مانے، لیکن بہرحال یہ خواتین نے بہت خرافات کر رکھی ہیں. بھی یہ عرفہ کا جو آ رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا چکر ہے. اچھا، اسی طریقے سے اب خلاصے کلام یہ ہوا کہ یہ چونکہ ان کی ضرورت نہیں تھی، صحیح ضرورت، یہ گئیں، یہ گناہ گار ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور حتی الامکان کوشش کریں. اگر مزید چھٹی مل سکتی ہے تو پوری عدت کرنے کے بعد جائیں، نہیں مل سکتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے جائیں، اور بہرحال پھر اپنی عدت آپ پوری کرتی رہیں. ٹائم پیریڈ پورا کرنا پڑے گا. یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تو اگلے دن کسی رشتہ دار کی طرف سے ناشتہ بھیجا جاتا ہے، اور وہ ان تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو وہاں پہ شریک ہوتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ پہلے ہی بات یہ بتائیں. تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے کہ جب کوئی مر جائے تو پہلے دن اس کو کھانا بھیجو، کیونکہ وہ لوگ غم میں ہوں گے. لیکن یاد رکھیں، یہ سنت صرف گھر والوں کے لیے ہے جو گھر کے مکین ہے. یہ نہیں کہ جو مشٹنڈے بہت دور دور سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ ناراض ہوتے ہیں. مشٹنڈے میں نے اس لیے کہا کہ اگر ان کو پھر ناشتہ وقت پہ نہ دیا جائے اور ان کی مرضی کے مطابق نہ دیا جائے، وہ بیچارے غم میں بیٹھے ہوئے، یہ انڈوں کی تلاش میں، انڈے آئے کہ نہیں آئے، چائے مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، پراٹھے مل رہے کہ نہیں مل رہے، اور نہیں مل رہے تو ناراض ہو کے اٹھ کے چلے جائیں گے، شور شرابہ مچا دیں گے. اس قسم کے جاہل قسم کے لوگ بھی
ہمارے اطراف میں موجود ہیں، تو سب کے لیے نہ بھیجا جائے، صرف گھر والوں کے لیے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں چل رہی تھی کہ گھر والوں کے لیے جس گھر میں میت ہو جاتی ہے ناشتہ بھیجا جائے، تو کیا صرف گھر والوں کے لیے جو اطراف کے رشتہ دار وغیرہ جمع ہیں ان کے لیے بھی بھیجا جائے؟ دیکھیں صحیح سنت تو یہی ہے کہ صرف گھر والوں کے لیے بھیجنا سنت ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ سب کے سب ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں رشتہ داروں کے اندر جن کو شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مسلمان نام ہے لیکن مسلمانوں والے ہمارے کام نہیں ہیں، وہ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ناراض ہو کے بعض اوقات میت والے گھر سے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں کہ جی ہمیں تو ناشتے کے لیے نہیں پوچھا، ہمیں تو کھانے کے لیے نہیں پوچھا۔ ارے نامقولو، وہ بیچارے غم میں مبتلا ہیں، کسی کا بچہ فوت ہو گیا ہے، کسی کا والد فوت ہو گیا ہے، کسی کا شوہر، تمہیں کھانے پینے کی پڑی ہوئی ہے، شرم حیا کریں کچھ، لیکن وہ کہاں شرم و حیا۔ تو جب اس قسم کے جاہل قسم کے لوگ ہوں، گنوار قسم کے لوگ ہوں، تو پھر ان کی گنواری کا لحاظ رکھ لینے میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کو ناشتہ دے دیا جائے، کیونکہ وہ رشتہ داروں کے لیے نہیں آئے، حقیقتاً وہ ایک رسم پوری کرنے کے لیے آئے اور اپنے نفس کی خاطر آئے، ان کو ناشتہ بھی کھانا کھلانا ہے اور وہ کھانا کھانا بھی چاہتے ہیں۔ ہاں اگر ہمارے بس میں ہو تو بالکل، اگر آپ واقعی اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر بالکل اس قسم کے لوگوں کو کھانا وانا نہ کھلایا جائے، ٹھیک ہے، آپ اپنے آئے ہیں تعزیت کریں اور جائیں گھر پر۔ اگر آپ دور سے بھی آئے ہیں تو پھر آپ خود انتظام کر لیں کھانے پینے کا، گھر والوں پہ بوجھ نہ ڈالیں کہ جو بیچارے بھی شدید قسم کے غم میں ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بالکل گناہگار نہیں ہوگا۔ یہاں پہ پہلے دن اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو یا محلے والوں کو کھانا دینے کی ترغیب دی ہے کہ وہ بیچارے غم میں ہیں، وہ کھانا وغیرہ بنائیں گے نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض اوقات یہ باتیں ہمیں بری تو بہت لگتی ہیں، اس لیے یہ بری لگتی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس طرح کی رسومات کو قائم و دائم کر لیا ہے۔ اب جب اصل شریعت ہمارے سامنے آتی ہے تو وہ ہضم نہیں ہو پاتی اور ہم بربلا اس کے خلاف بول دیتے ہیں۔ یہ کہتی ہے کہ ایک شخص نے صدر صاحب لازم تھا لیکن اس کو یاد نہ رہا، سلام پھیر کے نماز کمپلیٹ کر کے کھڑا ہو کے اگلی رکعت پڑھنے کے لیے ہاتھ خالی اٹھائے تو ایک دم یاد آ گیا، تو کیا وہ اب بیٹھ کر صدر صاحب کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ کھڑا ہو جانا جو ہے نا یہ ایک بڑا عمل ہے، تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اب وہ نئے سرے سے نماز پڑھے، یعنی وہ جو نماز ہے اگر فرض تھی تو فرض ادا ہو گیا، آئندہ زندگی میں کبھی بھی اس کو دوبارہ لوٹا لے، کیونکہ کھڑا ہو جانا ایک بڑا عمل ہے۔ اگر کھڑا نہ ہوتا، بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہوتا چلے پھر بھی گنجائش تھی، کھڑا ہو گئے دوسری رکعت کے لیے تیار ہو جانا، یہ ابھی واپس نہ پلٹے۔ یہ کہتے ہیں کہ ستر کے لحاظ سے سب سے چھوٹا عضو کیا ہوتا ہے، جس کو فقہ نے فرمایا کہ جسم کے سب سے چھوٹا عضو کا 1/4 اگر کھلا رہ گیا 3 بار سبحان اللہ کی مقدار تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کان جو ہے نا، کان یہ ایک پورا ایک عضو ہے، مستقل عضو ہے، خصوصاً بہنوں کے لیے۔ تو اس کان کا اگر 1/4 حصہ کھلا رہ گیا تو آپ دیکھ لیں کہ وہ بہت چھوٹا سا ہوگا، اور اگر اتنا حصہ بدن کہیں سے کھلا رہ گیا خاتون کا اور انہوں نے فوری طور پہ نہیں ڈھکا اور 3 بار سبحان اللہ کی مقدار وقت گزر گیا تو نماز فاسد ہوگی۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ بھی ایک رسم عورتوں میں قائم ہے کہ جس سال انتقال ہو اس کے بعد جب پہلی مرتبہ یہ 15ویں کی شب آتی ہے تو اس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، اور اس میں عورتیں تعزیت کرنے کے لیے جمع ہوتی ہیں، اگر تعزیت نہ کریں تو بڑے فتنے کا خوف ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی ایک جاہلانہ رسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ تعزیت 3 دن تک ہے۔ اب بتائیں نبی کا کہنا مانے یا کہ ان لوگوں کا کہنا مانے؟ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد پھر غم کو تازہ کرنے والے عمل سے منع کر دیا ہے، کیونکہ تعزیت سے غم تازہ ہوتا ہے۔ ہاں فقہ نے ضرور فرمایا اگر کوئی یہاں موجود نہیں تھا، کہیں باہر تھا، وہ دیر سے یہاں پر پہنچا، جیسے امریکہ سے UK سے آیا ہے کسی کے انتقال پر، تو وہ 3 دن کے بعد بھی تعزیت کر سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن جو یہیں کے رہنے والے ہیں وہ اگر 3 دن کے بعد تعزیت کریں گے تو یہ سخت مکروہ ہے کہ غم کو ابھارنا ہے۔ تو 1 سال بعد پھر تعزیتیں کرنا جا کر یہ بالکل غلط رسم ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اگر آپ کے بس میں تو اس میں بالکل شامل نہ ہو، چاہے کوئی ناراض ہو، اس میں ناراض ہونے دیں، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ اور یہ عرفہ کا دن بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس میں پکاتی ہیں خواتین، یہ بھی پکاؤ وہ بھی پکاؤ، 7 قسم کے کھانے ہوں گے اور یوں ہوگا وہ ہوگا، یہ سب خرافات ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے، خرافات اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں۔ ویسے اگر آپ ایصال ثواب کے لیے اہتمام کرنا چاہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو لازم و ضروری سمجھنا، اس کا اہتمام کو ضروری سمجھنا شروع کر دینا، دوسروں کو ترغیب دینا، کوئی نہ کرے تو اس کو ملامت کرنا شروع کر دینا، یہ سب غلط چیزیں ہیں، ان سے اجتناب کرنا ہوگا۔
بھائی نے فرمایا کہ بعض لوگ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو کرسی کے آگے کے سٹینڈ سا بنا ہوتا ہے، اس پہ اگر سجدہ کر لیا جائے تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں صحیح تو ہے، لیکن وہ جب آپ کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو رکوع کے لیے تھوڑا جھکیں گے، سجدے کے لیے زیادہ جھکیں گے۔ اگر وہ سٹینڈ اتنا اونچا ہے کہ جتنا آپ رکوع کے لیے جھک رہے ہیں اتنا ہی سجدہ اس پہ ہو رہا ہے تو پھر وہ سجدہ نہیں کہلائے گا۔ اگر نیچے ہے تھوڑا سا، آپ کافی جھک کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس پہ کر سکتے ہیں، اگر رکوع سے زیادہ جھک کے سجدہ کر رہے ہیں تو۔ لیکن یاد رکھیں کوئی ضروری نہیں ہے اسٹینڈ کے اوپر، جب اشارے سے انسان نماز پڑھ رہا ہے، شریعت اس کو اجازت دے رہی ہے، تو کسی چیز پر اپنے ماتھے کو ٹیکنا یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ لہذا رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکیں، سجدے کے لیے اس سے تھوڑا زیادہ جھک جائیں، اگر پیشانی کسی جگہ نہیں بھی لگائی نماز ہو جائے گی۔ انہوں نے پوچھا عمرے کا طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں آپ اس کے لیے اس کی CD وغیرہ مل جاتی ہے، عموماً یہ سہولت بازار کی ویب سائٹ پہ آپ وزٹ کر لیجئے گا، QTV والوں نے یہ عمرے کی بھی نکالی ہے، حج کی CD بھی نکالی، اس کو ایک دفعہ واچ کر لیں، کیونکہ عمرے کا طریقہ بہت طویل ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں بیان کرنی ہوتی ہے، وہاں سے آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ یہ بہن کہتی ہے اگر کسی عورت کا کوئی محرم ہی نہ ہو تو وہ حج یا عمرہ کیسے کرے؟ تو بہن وہ نہیں کر سکتی، وہ صبر کرے، یہ ایک امتحان ہے ان کے لیے۔ محرم کے بغیر اگر وہ نکل بھی گئیں، جیسے قافلے والے بعض اوقات لے جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ چل لو، کوئی محرم بنا دیتے ہیں جھوٹا، اور شوق میں ہماری بہنیں بھی نکل جاتی ہیں، یاد رکھیں قدم قدم پہ گناہ گار ہوں گی۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ جا رہی ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے، الٹا ناراض کر کے واپس آ گئی، کیا کمال ہوا؟ اسی طرح یہ سمجھنا کہ جی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو سرکار خوش ہو جائیں گے، وہ ہمارے آنے سے نہیں ہماری فرما برداری سے خوش ہوں گے۔ اب اگر آپ نامحرم کے بغیر جا کے روزہ رسول پہ حاضری دیتی ہیں، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ سرکار نفرت سے چہرے پھیر لے، تو اس لیے شریعت کو ملحوظ رکھیں، یہ نہیں کہ اپنے پاس سے یہ اللہ معاف کرے گا جی، کر لو جی اللہ معاف کرے گا، یہ بھی ہم نے کہا جی مطلب بنایا ہوا ہے کہ نافرمانی کرنے کے بعد اللہ معاف کرے گا، معاف کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس طرح جرأت مندی کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرنے والا اپنے ایمان بچا لے تو بڑی بات ہے، اللہ نہ کرے ایمان ہی برباد ہو گیا تو اس لیے اس قسم کی حرکات نہ کی جائیں۔ یہ کہتی ہیں اگر ایک امام مرد امام ہے، پیچھے ساری عورتیں، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں امام کی نماز فاسد ہو جائے گی، درمیان میں مردوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی پہلے امام ہو پھر مرد ہوں پھر اس کے بعد عورتیں ہوں، تو پھر یہ کہ ہو سکتی ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں ہے کہ خالی امام کھڑا ہو پیچھے، تو یہ اس طریقہ کار بالکل غلط ہے، اس طرح نہ کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا غیر مسلم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ بہت زیادہ ضرورت مند ہو؟ دیکھیں زکوٰۃ خالصتاً ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے، اور اس کے لیے تعلیم یہی ہے کہ مسلمان کو دی جائے، لہٰذا غیر مسلم کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مؤلفۃ القلوب تھے، یعنی اس زمانے میں سرکار کے زمانے میں بعض کفار تھے جن کے اسلام کی طرف مائل ہونے کی قوی امید تھی، تو سرکار نے ان کو زکوٰۃ دی ہے تاکہ تالیف قلوب ہو جائے، ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو۔ اور ایسا ہوتا تھا وہ مال لیتے تھے، خوش ہو جاتے تھے، اسلام قبول کر لیتے تھے، پھر بعد میں جب خود اخلاص اسلام کی تعلیمات سے آتا تو جو مال لیا تھا وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتے۔ لیکن اب یہ مصرف رہا نہیں ہے، لہٰذا صرف مسلمان کو ہی آپ زکوٰۃ دیں۔ لیکن ہمارا مذہب اسلام ایک بہت پیارا مذہب ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر ایک ضرورت مند غیر مسلم ہے تو آپ اس کو دھکا دے کے نکال دیں۔ ہمارا مذہب پیار کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، آتشی کا مذہب ہے۔ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے ایسے موقع پہ کہ زکوٰۃ نہ دیں، لیکن آپ ویسی اس کی مالی امداد ضرور کر دیں۔ غیر مسلم جو آپ کے اطراف میں اگر محلے میں رہتے ہیں، کوئی کرسچن ہیں، کوئی یہودی ہیں، کوئی ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور صحیح واقعی ضرورت مند ہیں، ہمارا مذہب ان کی مدد سے منع نہیں کرتا۔ یہ ہمارا مذہب کا بڑا پیارا ایک پہلو ہے کہ وہ کسی سے نفرت کا درس نہیں دیتا، محبت کا درس دیتا ہے۔ ہاں اگر کسی کے عقائد خراب ہیں، باطل ہیں، تو وہ عقائد غلط ہیں، اس شخصیت سے، اس ذات سے نفرت کی تعلیم ہمارا مذہب نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بیچارہ اس طرح کا ضرورت مند ہے تو انسانیت کے ناطے آپ ضرور ان کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 شادیاں کی تھیں؟ ہاں تاریخی طور پہ تو یہ مطلب نظر آتا ہے کہ آپ نے 100 شادیاں کی تھیں، لیکن ایٹ اے ٹائم یہ نہیں کہ 100 ازواج آپ کے نکاح میں تھیں۔ اس طرح ہوا کہ وقتاً فوقتاً ازواج آپ کے نکاح میں تشریف لاتی رہیں، پھر نکاح سے باہر ہوتی رہیں، تو 100 نکاح بہرحال ثابت ہیں بعض روایات کے مطابق، اور بعض علماء نے اس کا انکار بھی کیا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ نہیں ایسا نہیں تھا۔ بہرحال یہ تاریخی واقعات ہیں، اور تاریخ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ رتب و یابس بہت زیادہ ہے، جیسے احادیث کو جمع کرنے کے سلسلے میں اہتمام کیا گیا اور ایک ایک راوی کے اوپر توجہ کی گئی
اس طرح تاریخ کو جمع کرنے پر بالکل توجہ نہیں کی گئی، اس میں ہر طرح کی چیز شامل ہو جاتی ہے۔ تو کسی بزرگ کی کوئی بات سن کر جب تک آپ کو مکمل تحقیق نہ ہو جائے، معاذ اللہ کوئی بدگمانی کرنا، کوئی غلط حسن ظن قائم کر لینا، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر ایک ریکارڈنگ چل رہی ہے قرآن پاک کی، ہم سیکھنے کے لیے قاری صاحب پڑھیں پھر ہم اس کو دہرا دیں، یا ویسے قرآن پڑھنے کے لیے وہ پڑھتے جائیں ہم بھی پڑھتے جائیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس کے لیے طریقہ کاری اختیار کریں، پہلے آپ ایک آیت سنیں پوری، جب وہ وقفہ بند کر دیں پھر آپ اس آیت کو دہرا لیں، پھر وہ آیت دوسری آیت سنیں پھر اس کو دہرا لیں۔ ایسا نہیں کیجیے کہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں آپ ساتھ ساتھ پڑھتی جائیں، اگرچہ تعلیم کی غرض سے یہ بھی جائز ہے، لیکن ویسے اگر آپ تلاوت قرآن کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسا نہ کریں کہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، بلکہ قرآن کو خاموشی کے ساتھ سننے کا حکم ہے۔ ہاں سیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تو یہ پہلے دیکھ لیں سیکھنا چاہتی ہیں کہ پڑھنا چاہتی ہیں، قرات مقصود ہے۔ اگر سیکھنا چاہتی ہیں تو ساتھ ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں، قرات مقصود ہے تو ساتھ ساتھ نہیں پڑھ سکتی، پھر بعد میں پڑھیں۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی کام نہ ہو ہمارا کسی ادارے میں تو کیا رشوت دے سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ کام آپ کی سخت ضرورت کا ہو، واقعی آپ کی صحیح ضرورت ہو اور آپ کا حق بھی ہو، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رشوت کے بغیر ہوگا ہی نہیں یا بہت لمبے عرصے چکر کھلوائیں گے، شدید تکلیف ہوگی، تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت رشوت دینا جائز، آپ کے لیے جائز ہے، اس کے لیے لینا اب بھی حرام ہی رہے گا۔ لیکن ہمارے یہاں جو ذہن بن گیا ہے کہ گئے یار رش نظر آ رہا ہے، یار کچھ دے دلا کے جلدی کرو، تو ایجنٹ کو پکڑ لے، یار کام کروا دے، یہ رکھ لے 150، ابھی نہ ضرورت متحقہ کوئی نہ کچھ، فوراً 150 پکڑا دیے۔ یاد رکھیں یہ حرام ہے، اور اس طرح کی امداد دینے کی وجہ سے جتنے لوگ آگے گناہ میں دلیر ہوتے رہیں گے، سب کے گناہوں کا وبال اس شخص پر بھی ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا توبہ کی امید پر گناہ کرنا کفر ہے؟ کفر تو نہیں ہے، لیکن بہرحال سخت ناجائز ضرور ہے کہ چلو بعد میں توبہ کر لیں گے، یار ابھی گناہ کر لیتے ہیں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے، اس کو کفر تو نہیں کہیں گے لیکن گناہ ضرور ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن عظیم میں کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے سبب بعضوں کو ہدایت دے گا، بعضوں کو گمراہ کر دے گا، تو کیا اس سے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس امت میں بعض لوگ صحیح ہیں، ہدایت پر ہیں، بعض گمراہ ہیں؟ تو بالکل یہی ہے، بہت سے لوگ ہر شخص قرآن پڑھ کر صحیح نتیجے تک پہنچ جائے ضروری نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور غلط مفہوم ذہن کے اندر آ جاتا ہے، غلط تعویل کر بیٹھتے ہیں اور اس طرح گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہونا ہی چاہیے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے پڑھیں، پھر حدیث سے پڑھیں، پھر صحابہ کرام سے پڑھیں، اور پھر اپنے وہ اکابرین جو 1500 سال میں جن کی بزرگی مسلمہ ہے ان کی تعلیم کی روشنی میں آپ قرآن کو پڑھیں تاکہ آپ کہیں گمراہ نہ ہوں۔ یہ ہمارا مشورہ ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ مجھے کعبۃ اللہ سے بہت زیادہ محبت ہے، تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ اپنے موبائل کے فرنٹ پر کعبۃ اللہ کی پکچر لگا لوں؟ دیکھیں لگانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ موبائل گر بھی جاتا ہے، گندگی میں گر جاتا ہے، ہاتھ گندے ہوتے ہیں، اس پہ ہم لگاتے ہیں، اگرچہ وہ براہ راست کعبۃ اللہ پر نہیں لگ رہے، اسکرین پر ہیں، لیکن پھر بھی یہ ادب کے منافی۔ اسی طرح آپ استنجا خانے میں چلے گئے، رکھا ہوا ہے موبائل، تو مناسب نہیں ہے، تو لیکن بہرحال یہ رکھنا لگانا تصویر بھی جائز ہے، اس میں اگر کوئی ڈیٹا وغیرہ ہے، قرآن کا ڈیٹا، نعتیں ہیں وغیرہ، ان کو رکھنا بھی جائز ہے۔ اس خوف کی وجہ سے کہ گر جائے گا، اس خوف کی وجہ سے کہ استنجا خانہ جانا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تمام چیزیں اس میں رکھنا ہی حرام اور گناہ ہے، رکھ سکتے ہیں لیکن پھر اتنا ہی اس کا ادب بھی کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب چونکہ ہمارا پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، آپ میری ای میل آئی ڈی تو جانتے ہی ہیں، کوشش کیجئے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ معلوم کرنا ہے جو آپ کو اطراف میں کہیں سے معلوم نہیں ہو پا رہا ہے، یہاں کال بھی نہیں مل رہی ہے، تو پھر آپ بلا جھجک آپ اپنا مسئلہ ہمیں میل کر سکتے ہیں، میں حتی الامکان کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دوں۔ ابھی کچھ ذرا جواب ہمارے دیر سے آپ کو مل رہے ہوں گے، وجہ اس کی یہ تھی کہ ہماری سالانہ میں نے بتایا تھا تقریب ہو رہی تھی اکیڈمی کی، اس میں بہت مصروفیت تھی، پھر میں آؤٹ آف کنٹری تھا کچھ دن کے لیے، تو اس وجہ سے بہت ساری میل جمع ہو گئی ہیں، لیکن ہم تیزی کے ساتھ ان کا جواب دے رہے ہیں، تو جن کو جواب دیر سے مل رہا ہو وہ مایوس نہ ہو، انشاءاللہ جواب آپ کو مل جائے گا۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی اولاد کی سکھ اور خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنائے، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو نیک پرہیزگار متقی اور اپنے والدین کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے،